بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گھٹنا 1980 کے دشک کی ہے، جب اتر پردیش کے ایک پرانے گاؤں نورپور میں مولوی امام حسن صاحب رہتے تھے۔ وہ بہت ہی نیک دل اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے انسان تھے۔ گاؤں میں ان کی بڑی عزت تھی اور لوگ ہر چھوٹی بڑی پریشانی میں ان کے پاس مدد کے لیے آتے تھے، لیکن انہیں کبھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک دن انہیں ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا جو انسانی سمجھ سے پرے ہوگی، ایک جن کے بچے کا۔ لیکن ایک رات جب پورا گاؤں گہری نیند میں تھا، ایک عجیب گھٹنا گھٹی۔ گاؤں کے پاس گھنے جنگل سے ایک بھیانک چیخ سنائی دی، اتنی بھیانک کہ جس نے بھی سنی اس کا خون جم گیا۔ یہ کوئی سادھارن چیخ نہیں تھی، اس میں درد تھا، غصہ تھا اور ایک عجیب سا خوف بھی۔ صبح ہوتے ہی گاؤں میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے پورے گاؤں کی روح کمپا دی۔ نورپور کے پشچم میں ایک پرانا جنگل تھا جسے شیطانوں کا جنگل کہا جاتا تھا۔ اس جنگل میں جانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ وہاں نظر نہ آنے والی طاقتیں رہتی ہیں، جنات، پریتاتمائیں، اور وہ جن کا نام بھی نہیں لیا جانا چاہیے۔ گاؤں کے 60 سال کے بزرگ مشتاق چاچا نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بچپن میں کئی بار جنگل سے آتی عجیب آوازیں سنی تھیں، کبھی بچوں کی ہنسی، کبھی کسی عورت کے رونے کی آواز، مگر وہ ہمیشہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ انسانی آوازیں نہیں تھیں۔ اور اب اسی جنگل سے جو چیخ آئی تھی وہ کسی انہونی کی آہٹ تھی۔ گاؤں میں رہنے والے علی محمد کی بیٹی زرینہ، جو کہ 16 سال کی تھی، اچانک بیمار پڑ گئی۔ پہلے اسے ہلکا بخار ہوا، پھر وہ بے ہوش رہنے لگی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بے حد خوفناک تھا۔ رات کے تیسرے پہر زرینہ کی ماں جب پانی لینے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ زرینہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اسے زرینہ کے ہنسنے کی ایک دھیمی آواز آئی، لیکن وہ ہنسی اس کی بیٹی کی نہیں تھی۔ زرینہ اپنے بستر کے کونے میں بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مجھے تمہارے پاس ہی رہنا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا کمپن تھا، جیسے وہ کسی اور کے وش میں ہو۔ اگلے ہی پل زرینہ کے شریر نے اچانک ایک جھٹکا کھایا اور وہ زور سے زمین پر گر پڑی۔ اس کی ماں کی چیخ سن کر گھر کے باقی لوگ دوڑ کر آئے، مگر جب انہوں نے زرینہ کو دیکھا تو ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ زرینہ کی آنکھیں پوری طرح سفید ہو چکی تھیں، اس کی پتلیاں ہی نہیں دکھ رہی تھیں، وہ کانپ رہی تھی اور بار بار کسی ادرشیہ چیز کو پکار رہی تھی۔ مجھے لے چلو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ علی محمد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے ترنت گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ اور امام حسن صاحب کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ امام صاحب آدھی رات کو علی محمد کے گھر پہنچے۔ کمرے میں گھستے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں کچھ غلط تھا۔ ایک ٹھنڈی لہر پورے گھر میں بہہ رہی تھی اور زرینہ کا شریر عجیب طرح سے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی امام صاحب نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی، زرینہ نے دھیرے دھیرے سر اٹھایا، لیکن جب اس نے منہ کھولا تو اس کی آواز کسی بوڑھے آدمی جیسی بھاری تھی۔ امام، یہ لڑکی اب میری ہے، تم اسے بچانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام برا ہوگا۔ امام صاحب بنا ڈرے قرآن پڑھتے رہے، مگر تبھی پورے گھر کی لائٹ اپنے آپ بجھ گئی اور چاروں اور ایک عجیب اندھیرا چھا گیا۔ کمرے میں ایک پرچھائی ابھری، لمبی، کالی اور بنا چہرے والی۔ گاؤں والوں نے خوف میں دیکھا کہ زرینہ ہوا میں اٹھنے لگی۔ تبھی امام صاحب نے اونچی آواز میں کہا، اگر تو سچا ہے تو اپنا نام بتا۔ کچھ پل کے لیے سب کچھ شانت ہو گیا، اور پھر ایک گہری ڈراؤنی آواز آئی، میرا نام قاسم ہے، میں جنات کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، اور یہ لڑکی اب میری رانی بنے گی۔ گاؤں والوں کی روح کانپ گئی۔ اب معاملہ بے حد گمبھیر ہو چکا تھا۔ امام صاحب جانتے تھے کہ یہ کوئی عام جن نہیں تھا، بلکہ وہ ایک شاہی جن تھا، ان طاقتوں میں سے جو انسانوں کے بیچ بہت کم دیکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے ترنت گاؤں کے باقی لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور پوری رات قرآن کی تلاوت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر اس بیچ عجیب گھٹنائیں ہونے لگیں۔ مسجد کے دروازے اپنے آپ کھل بند ہونے لگے۔ گاؤں کے کنویں میں سے کسی بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ اس نے رات میں ایک عورت کو ہوا میں اڑتے دیکھا۔ گاؤں والوں کا ڈر چرم پر پہنچ گیا۔ امام صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس جن سے سامنا کرنا ہی پڑے گا۔
उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर पूरी रात कुरान की तिलावत की और सुबह फज्र की नमाज के बाद जरीना के घर पहुंचे। जरीना अब भी बेहोश थी, मगर जैसे ही इमाम साहब ने पानी पर दुआ पढ़कर उसे छिड़का, वह चीख पड़ी, तुम मुझसे जीत नहीं सकते इमाम। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। एक अदृश्य ताकत सबको धकेलने लगी, मगर इमाम साहब डटे रहे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इतना कहते ही कमरे में एक विस्फोट सा हुआ और एक काली परछाई तेजी से हवा में गायब हो गई। जरीना बेहोश होकर गिर पड़ी। जरीना को होश आ गया, मगर वह बहुत कमजोर थी। इमाम साहब ने गांव वालों को हिदायत दी कि कोई भी उस जंगल में दोबारा न जाए। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया? कुछ कहते हैं कि जिन्न चला गया, मगर कुछ लोग अब भी दावा करते हैं कि रात के तीसरे पहर कभी कभी जंगल से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। क्या वह जिन्न अब भी अपनी रानी को ढूंढ रहा है, या वह किसी और की तलाश में है?